أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. सूरह यूसुफ का ये दूसरा रुकू है जिसकी तिलावत अभी आपके सामने की जा चुकी है। आयत नंबर 7 से शुरू होकर आयत नंबर 20 पर ख़त्म होने वाली इस रुकू में जुमला 13 आयतें हैं जिनमें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलात व तस्लीम के क़िस्से का अगला जुज़ आ रहा है। पिछली आयतों में अल्लाह ताला ने कुरान पाक के सिलसिले में इरशाद फरमाया कि ये वही इलाही है, आप पर नाजिल हो रही है, इसकी ज़बान अरबी ज़बान है, ये कुरान अरबी कुरान है और जिस तरह ये कुरान अल्लाह का कलाम है इसी तरह उसी शान के साथ सूरह यूसुफ और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा भी अल्लाह ताला की कुदरत कामिला का एक नमूना है। ये भी बताया गया कि ऐ नबी आप इस किस्से से पूरी तरह पहले से वाकिफ न थे। इस किस्से और इसके अज्जा और इसकी मुख्तलिफ हिकमतों और इसके मुख्तलिफ छुपे हुए पहलुओं से वाकफियत ये सिर्फ वही की बुनियाद पर हो रही है। यह भी एक मौजज़ा है और वाक़ये के अहम अज्जा शुरू होते हैं एक ख्वाब से जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने लड़कपन में बचपन में देखा था जबकि आपकी उम्र 7 साल थी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो अपने भाइयों में 11वें नंबर पर थे, लेकिन पहले के जो 10 भाई थे उनकी वालदा अलग थी, वह हज़रत लैया थी, और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वालदा अलग थी,
وہ راحیل تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد 2-4 سال بعد ایک اور فرزند پیدا ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام کو، جن کا نام بنیامین تھا۔ بنیامین کی ولادت کے بعد حضرت راحیل وہ جابر ہو گئیں، وفات پا گئیں، اور اس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام بہت کم عمری میں اپنے ماں کا، اپنی والدہ کا سایہ بھی کھو چکے تھے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو بڑی اہلیہ تھی حضرت لیہ، ان کی بھی وفات ہو چکی تھی، حضرت راحیل کی بھی وفات ہو چکی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام عجیب و غریب صفات کے مالک تھے، اور ان صفات کی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام محسوس کرتے تھے کہ میرا یہ لڑکا آگے چل کے دین ابراہیم کا حامل ہوگا، میرا جانشین بنے گا۔ لہذا بغرض تربیت حضرت یوسف علیہ السلام کو زیادہ تر اپنے سے قریب رکھتے تھے۔ نقطہ نظر ترجیح دینا نہیں تھا، مقصد تربیت کرنا۔ لہذا حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد ماجد حضرت یعقوب علیہ السلام کے منظور نظر تھے، زیادہ تر راست تربیت حضرت یعقوب علیہ السلام سے پاتے رہتے تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد پھر قدر زیادہ قریب حضرت بنیامین تھے، جو بہت ہی چھوٹے تھے، 3-4 سال کے تھے۔ یہ بات بڑے بھائیوں کو ناگوار گزرتی تھی، اور وہ حسد محسوس کرتے تھے کہ ابا جان یہ دونوں کو اتنا کیوں قریب رکھتے ہیں۔ اسی اثنا عجیب و غریب واقعہ یہ ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، اور اس خواب میں دیکھا، جس کا تذکرہ پچھلی آیتوں میں آ چکا ہے، کہ 11 ستارے ہیں یا سیارے ہیں جو، اور سورج ہے اور چاند ہے، جو حضرت یوسف علیہ السلام کے آگے جھکے جا رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ خواب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے بیان کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اور یقین ہو گیا کہ میرے بیٹے کے ساتھ کچھ اور معاملہ ہونے والا ہے، لہذا کہا کہ دیکھو، خواب ہر ایک کے سامنے بیان نہ کرو، بالخصوص اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرو، کہ ایسا نہ ہو وہ کوئی سازش کر دے، کیونکہ ابلیس اور شیطان اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ انسانی تعلقات میں رخ نہ ڈالے، لہذا بہت ممکن ہے وہ تمہارے اور تمہارے بھائیوں کے درمیان انتشار پیدا کر دے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ پروردگار تم کو منتخب کر رہا ہے، چن رہا ہے، اور وہ علم دے رہا ہے تم کو، وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، حقائق کا، حقیقتوں کا۔ تأویل کہتے ہیں کسی بھی چیز کی تہ میں پہنچ جانا، اور احادیث کہتے ہیں کلام کو۔ تو اللہ کے کلام کی تہ میں پہنچ جانا اور انسانی کلام کی تہ میں پہنچ جانا اور خواب کی حقیقتوں تک پہنچ جانا، یہ سب کچھ مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے تمہارے سینے کو کھول رہا ہے، اور مجھے محسوس ہوتا ہے وہ یتم نعمتہ علیک وعلی آل یعقوب کما اتمھا علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق، کہ ابراہیم اور اسحاق علیہما الصلاۃ والتسلیم پر جیسے اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کی نعمت مکمل فرما دی تھی، ایسے ہی مجھے محسوس ہوتا ہے میرے بیٹے تم پر بھی یہ نعمت مکمل ہوگی۔ دبے دبے لفظوں میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے پیشن گوئی فرما دی کہ آگے چل کے تم نبی و رسول بننے والے ہو، لہذا یہ بہت بڑی ایک نعمت ہے جس کو ابھی مخفی رکھو، پوشیدہ رکھو، اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرو۔ ان ربک علیم حکیم، بے شک پروردگار بہت علم والا، بہت حکمت والا ہے۔ اس کا انتخاب علم کی بنیاد پر ہوتا ہے، حکمت کی بنیاد پر ہوتا ہے، یوں ہی نہیں ہوتا۔ لہذا حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کو اچھی طرح سمجھا دیا، لیکن ایسا لگتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کی کچھ نہ کچھ باتیں ان کے بھائیوں کو معلوم ہو گئی، کیسا انہوں نے کچھ خواب دیکھا ہے۔ اور مفسرین بھی فرماتے ہیں کہ یہ راز افشا ہو گیا تھا
اور کچھ اطلاعیں ان کے بھائیوں تک پہنچ گئی تھی، اور اس کی ایک دلیل آگے آئے گی۔ غرض کے حضرت یوسف علیہ السلام کے اس خواب کے دیکھ لینے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام زیادہ ہی توجہ دینے لگے حضرت یوسف علیہ السلام پر۔ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ، بے شک یوسف کے قصے میں اور ان کے بھائیوں کے قصے میں بڑی نشانیاں ہیں سوال کرنے والوں کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہودیوں نے ایک وفد بھیجا تھا اور مکہ مکرمہ ہی میں یہ سوال کیا تھا کہ اس پیغمبر کے بارے میں آپ کی کیا اطلاعیں ہیں جو ملک شام سے مصر پہنچ گئے تھے، کیوں کر پہنچے تھے، کیسے پہنچے تھے، آپ کچھ روشنی ڈال سکتے ہیں کیا؟ اس کی دو وجہ ہے یہ سوال کرنے کی۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ تورات میں اس کے جو اجزاء ہیں وہ بہت مختصر ہیں اور تاریخی اعتبار سے بیان کیے گئے ہیں، اور دوسری وجہ یہ کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس طرح سے ہم اسرائیلی نسل کی فضیلت ثابت کر سکیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا تعلق نسل اسرائیل سے ہے، اسرائیل لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا، اور بنی اسرائیل کہلائے حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 صاحبزادے، لہذا اس طرح وہ اپنے خاندان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا اطلاعات ہے ذرا ہم معلوم کریں۔ تو سوال بھی ان کا تھا، اور سائل یہاں پہ محقق کے معنوں میں بھی آپ لے سکتے ہیں، تحقیق کرنے والا، لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے پوچھنے والوں کے لیے اور تحقیق کرنے والوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں اور بہت ہی عبرت کا سامان ہے۔ اور میں آپ کی خدمت میں رکھ چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو احسن القصص کے نام سے موسوم کیا ہے۔ یہ واقعہ بہت عمدہ ہے، یہ واقعہ بڑا پیارا ہے، یہ واقعہ بہت جامع ہے، یہ اس واقعے کی ہر آیت بلکہ ہر لفظ میں ہمارے لیے عملی زندگی کا بہت گائیڈ لائن ہے، اس کی عملی زندگی کی بڑی رہنمائی ہے۔ لہذا یہ واقعہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ایک عبرت کا سامان ہے، نصیحت کا سامان ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ تدبر کے ساتھ تم اس واقعے کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ پہلا مسئلہ تو یہ ہوا اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبة۔ ارشاد فرمایا کہ بھائیوں نے کہنا شروع کیا کہ ليوسف واخوه، بلا شبہ یوسف اور ان کے بھائی جن کا نام بنیامین ہے، جو حضرت یوسف سے بہت چھوٹے ہیں، 3-4 سال چھوٹے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ مفسرین کی عام رائے یہ ہے کہ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 7 سال ہے، تو بنیامین کی عمر آپ 4 سال 3 سال مان لیں۔ تو یہ دونوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں اذ قالوا ليوسف واخوه، کہ بلا شبہ یوسف اور ان کے بھائی احب الى ابینا، ہمارے ابا کو زیادہ عزیز تر ہیں، زیادہ محبوب ہے، زیادہ محبت کرتے ہیں ہمارے مقابلے میں، جبکہ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، ہم نوجوان ہیں اور ہماری تعداد 10 کے قریب ہے، 10 ہیں۔ وہ عصبتن کہتے ہیں 3 سے لے کے 10 تک کے فیگر کو، تو لازمی بات ہے 10 کا ان کا فیگر تھا، تو ہم 10 کے 10 ہیں، خدمت کرتے ہیں، نوجوان ہیں، تیز ترار ہیں، اور ہر قسم کے ہم خدمت کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ اس کے باوجود ابا کی توجہ زیادہ یوسف پر رہتی ہے یا بنیامین پر رہتی ہے۔ محبوب یوسف ہے، محبوب بنیامین ہے، اور خدمت ہم کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ انہوں نے قدر گستاخی کے ساتھ ایک لفظ استعمال کیا ان ابانا لفی ضلال مبین، ابا تو بس اندھی محبت میں پڑے ہوئے ہیں۔ بہت سوچ سمجھ کے میں ترجمہ کر رہا ہوں۔ ضلال ویسے لفظ آپ جانتے ہیں عام ترجمہ گمراہی کے لیے کیا جاتا ہے، اور وہ صحیح بھی ہے۔ جب انسان کے سامنے راستہ کلیئر نہیں ہوتا ہے تو ایسے موقع پہ ضلال کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن ان لوگوں نے اپنے والد کے لیے جو لفظ استعمال کیا وہ ایسے کہ محبت میں اتنے پڑ گئے، اتنے محبت میں پڑ گئے کہ اب ان کو راستہ نہیں سجائی دے رہا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ اس معنوں میں انہوں نے ضلال کا لفظ استعمال کیا کہ راہ واضح نہیں ہے، جیسے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الضحیٰ میں ارشاد فرمایا کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى،
اے نبی ہم نے آپ کو ایسا پایا تھا کہ آپ راستے کی تلاش میں تھے، لوگوں کی اصلاح کیسے کی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین فطرت، دین ابراہیم پر تھے، نعوذ باللہ کوئی وہ گمراہی میں نہیں تھے جس کو ہم اپنے الفاظ میں گمراہی کہتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے چین تھے، اصلاح کیسے کی جائے، راستہ نہیں سمجھ میں آ رہا تھا۔ پہلے شراب کے خلاف تحریک چلائی جائے، یا مظلوم لڑکیوں کی تائید میں تحریک چلائی جائے، یا شرک کے خلاف کوشش شروع کی جائے، یا جو جھگڑے ہیں آپسی جنگیں ہیں تو اس کے لیے صلح کی کوشش کی جائے، راستہ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے نبی آپ کو راستہ سجائی نہیں دے رہا تھا، فہدا ہم نے نبوت اور رسالت کے ذریعے سے آپ کو راستہ بتایا کہ کام آپ کو جو شروع کرنا ہے پہلے بندوں کو اللہ سے جوڑنا ہے، اس کے بعد پھر دیگر کام ہوں گے۔ تو یہی کیفیت یہاں بھی ہے، ان آبانا لفی ضلال مبین، ابا جو ہے بالکل اندھی محبت میں پڑے ہوئے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، بس ایک یوسف یوسف صبح شام یوسف کی خبر گیری کرتے ہیں اور ہمارے سلسلے میں بہت زیادہ توجہ نہیں دیتے، لہذا کیا کیا جائے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ مشورہ ہوا، اقتلوا یوسف، کہا ایک نے کہ یوسف کو ختم کر دو، قتل کر دو یوسف کو، او اطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم، یا پھر یہ کہ ان کو لے جاؤ ویران بیابان میں ڈال دو، ارضا یخل لکم وجہ ابیکم، اس طرح پھر ابا کی توجہ تمہارے لیے یکسو ہو جائے گی، وتکونوا من بعدہ قوما صالحین، اور اس کے بعد پھر نیک بن جانا، توبہ کر لینا، اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دے گا۔ دو باتیں ہیں اس میں، ایک تو یہ کہ مارے حسد کے انسان اتنا تباہ ہو جاتا ہے، اتنا تباہ ہو جاتا ہے کہ سگے بھائی کے قتل پر بھی وہ آمادہ ہو جاتا ہے۔ یہاں سگے بھائی نہیں ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام والد شریک تو ہیں، اللہ بھائی تو ہیں، والد تو ایک ہی ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت راحیل سگی خالہ تھی ان کی۔ جب حضرت لیہ کی وفات ہوئی تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہی کی چھوٹی بہن حضرت راحیل سے نکاح کیا تھا۔ تو حضرت راحیل جو یوسف علیہ السلام کی والدہ ہے وہ سگی خالہ بھی تھی، یعنی ماں خالہ کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف ارشاد فرمایا الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ ماں کے درجے میں ہے۔ اور شریعت اسلامی میں خالہ کا مقام یہ ہے، آپ اندازہ کریں کہ پہلی تربیت کمسین بچوں کی وہ ماں کا حق ہے، لیکن اگر ماں کسی وجہ سے نہیں کر رہی ہے تو شریعت اسلامی میں قانونی طور پر خالہ کو مجاز ٹھہرایا گیا۔ خالہ وہ بچوں کی نگرانی کرے گی، اور خالہ کسی وجہ سے نہیں کرتی تو پھر نانی کا مرتبہ ہے، نانی کرے گی۔ ددیال میں تو بہت بعد میں آتا ہے مسئلہ۔ اور اس بنیاد پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد ایک اہم مسئلے کو حل کیا تھا۔ کئی لوگ ایک بچی کے دعوے دار ہو گئے تھے، حضرت علی چاہ رہے ہیں میں کفالت کروں، اور حضرت عباس چاہ رہے ہیں میں کفالت کروں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ بچی خالہ کے پاس جائے گی، خالہ ان کی نگہداشت کرے گی۔ تو یوں بھی خالہ سے رشتہ ماں کی طرح ہوتا ہے، آپ اندازہ لگائیے۔ تو سوتیلے بھائی کا جو مسئلہ ہے یہاں پہ وہ اتنا کمزور ہے، اتنا کمزور ہے کہ ماں کے بجائے ماں کی چھوٹی بہن وہ والدہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سلسلے میں قتل کی تجویز آ گئی، کس بنیاد پر؟ حسد کی بنیاد پر۔ یہ ہے حسد، بہت بری بلا جو جان لیوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو حسد نیکیوں کو اسی طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ سوکھی ہوئی لکڑیوں کھا جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے ان الحسد یأکل السیئات کما تأکل النار الحطب، سوکھی ہوئی لکڑی جیسے آگ میں آپ نے ڈالا، دیکھتے دیکھتے ختم ہو گئی، راکھ میں تبدیل ہو گئی، ایسے ہی انسان حسد میں مبتلا ہوا، اس کی ساری نیکیاں دیکھتے دیکھتے راکھ میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ قتل وہ کر دے گا، سازش وہ کر لے گا، مقدمہ وہ کر دے گا، مار پیٹ وہ کر لے گا مارے حسد کے۔ اسی لیے سب سے اچھا جو حسد کا علاج بتایا گیا ہے، اتنا بہترین حسد کا علاج ہے کہ اس سے بیک وقت حسد کی بیماری بھی ختم ہو جاتی ہے اور آپ کو بھی نعمت مل جاتی ہے، جس کو حسد ہو رہا ہے اس کو بھی نعمت مل جاتی ہے۔ وہ کیا ہے؟
حسد کا سب سے آسان نسخہ اس کو دور کرنے کا، اس کے علاج کا سب سے پیارا نسخہ یہ ہے کہ جس سے حسد ہو رہا ہے اس کو اللہ کی نعمت مزید ملے، یہ دعا دیجئے، اللہم زد فزد، بڑے پوسٹ پہ پہنچ گئے، اللہ اور بڑا پوسٹ دیجئے، دولت مل گئی، اللہ ڈبل کر دیجئے آپ اس کی دولت، فلاں نعمت مل گئی، اللہ اور نعمتوں کے دروازے کھول دیجئے۔ جب یہ دعا دی جائے گی تو ایک تو یہ کہ انشاءاللہ دل سے حسد کا ازالہ ہو جائے گا، اور دوسرے کیا ہے، دوسرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو کوئی اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتہ کھڑے ہو کر کہتا ہے اللہم لک مثل ذالک، اے اللہ آپ اس کو بھی وہی نعمت دیجئے، تو آپ کو بھی وہ نعمت مل گئی، آپ کو بھی وہ نعمت مل گئی، اور جو بھائی کے سلسلے میں جس سے انسان حسد کر رہا تھا اس کے سلسلے میں جو زوال نعمت کی نیت کر رہا تھا، ارادہ کر رہا تھا، وہ بھی ختم ہو گیا، دونوں کو اللہ کے خزانے سے مل گیا، لہذا یہ حسد کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ بہت ہی بہترین علاج، ورنہ حسد بہت جان لیوا، حسد جو ہے لڑائیاں، اور حسد جو ہے فتنوں کی جڑ، اور حسد جو ہے دوریوں اور نفرتوں کا سبب بن جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں اور نبی زادے ہیں، اور اپنے والد کی اولاد، اپنی خالہ کی اولاد، آپ چاہے تو کہہ لیجئے بالکل سگے بھائیوں کی طرح مسئلہ ہے، لیکن اس کے باوجود کیا کہہ رہے ہیں، اقتلوا یوسف، قتل کر ڈالو، مار ڈالو معصوم بچے کو، 7 سال کا بچہ ختم کر دو، کیوں؟ تاکہ ابا کی محبت پوری کی پوری ہم کو مل سکے۔ یا یہ کہ اَوِطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ، اتنا تو کرو دور لے جا کے جنگل بیابان میں ایک ایسی سرزمین میں ڈال دو، اس کے بعد سے پھر وہ واپس نہ آ سکیں، اور ابا پوری طرح ہمارے لیے یکسو ہو جائے۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ کہا وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور پھر اس کے بعد سے ایسا ہے کہ قتل کے بعد توبہ کر لیں گے، نمازیں پڑھ لیں گے، انشاءاللہ صالح نیک کہلائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، وہ معاف کر دے گا۔ یہ وہی کانسیپٹ ہے جو کانسیپٹ ہمارے پاس بھی رہتا ہے، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اکثر و بیشتر لوگ یہ کہتے ہیں کہ کر تو لو بعد میں توبہ کر لیں گے۔ جو یہ سوچتا ہے کہ گناہ کر تو لو جان بوجھ کر بعد میں توبہ کر لیں گے، ان کو 2 باتوں سے ڈرنا چاہیے، ہمیشہ 2 باتوں سے ڈرنا چاہیے۔ اس میں کوئی شک نہیں پروردگار بہت معاف کرنے والا ہے، اس میں کوئی شک نہیں اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ قابل التوبی ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہمارا ایمان و عقیدہ ہے۔ لیکن 2 باتیں ہیں، یاد رکھیے، جس کا خطرہ ہمیشہ تلوار کی طرح سر پر لٹکتا رہتا ہے۔ نمبر 1 کہ کیا معلوم توبہ کا وقت بھی مل جائے، توفیق بھی مل جائے، توبہ کرنے سے پہلے وفات ہو جائے تو کیا کر لیں گے؟ کس کے پاس شیورٹی ہے، گارنٹی ہے کہ میں توبہ کرنے تک زندہ رہوں گا؟ ریڈ ہینڈڈ اگر اللہ تعالیٰ وفات دے دے، مار ڈالے، تو پھر کہاں توبہ کرنے کا وقت ملے گا؟ اور اگر وقت بھی مل جائے تو دوسری بات یہ ہے کہ کیا معلوم توفیق بھی ملے گی کہ نہیں ملے گی۔ گناہ کا مسئلہ ایسا ہے، گناہ کا مسئلہ ایسا ہے، بالکل جیسے درندے کو خون کی چاٹ لگتی ہے ویسے ہی انسان کو گناہ کی چاٹ لگ جاتی ہے۔ پھر تو درندے کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو کہیں خون ملے وہ چاٹتا چلا جائے گا، چاٹتا چلا جائے گا، اس کے بعد پھر تھوڑی وہ یہ دیکھتا ہے کہ میں جائز کھا رہا ہوں ناجائز کھا رہا ہوں۔ بالکل ایسے ہی انسان کے ساتھ ہو جاتا ہے کہ ایک گناہ کے بعد دوسرے گناہ کی خواہش، دوسرے گناہ کے بعد تیسرے گناہ کی خواہش، یہ سلسلہ اس قدر دراز ہوتا ہے، اس قدر دراز ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک گناہ کیا، دل پہ سیاہ ٹپکا، داغ لگ گیا، اور اس کے بعد پھر دوسرا گناہ کیا، دوسرا داغ لگا، سیاہی بڑھ گئی، تیسرا گناہ کیا، دل میں سیاہی بڑھ گئی، چوتھا، پانچواں، اور گناہوں کے خوگر عادی ہو گئے، اور ایک وقت آیا کہ سارا دل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سیاہ، زنگالود، بگڑا ہوا، سڑا ہوا۔ اور پھر قرآن پاک کی آیت ارشاد فرمائی، تلاوت فرمائی، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کالے کرتوتوں کی وجہ سے ان کے دل پر اب زنگ لگ چکا ہے، سیاہی چڑھ چکی ہے۔ جب بہت سیاہی چڑھ کے دل سڑ جاتا ہے تو پھر فرماتا اللہ تعالیٰ ختم اللہ علی قلوبہم، کہ اب ہم نے ان کے دل پہ مہر لگا دی، اب ان کے دل میں سچائی، حق، نیکی اور
तौबा की तौफीक ये दाखिल नहीं हो सकती। तो ऐसा ना हो कि गुनाह पे यानी पे दर पे गुनाह, गुनाह के बाद गुनाह, यह के बाद दीगरे गुनाह, जिसकी वजह से इंसान फिर सड़ जाए, बर्बाद हो जाए। लिहाजा तकूनु मिन बादिही कौमन सालिहीन का अकीदा कभी नहीं रहना चाहिए। गुनाह कर लो फिर हम तौबा कर लेंगे, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। गुनाह का जब भी मसला है तो नीयत गुनाह से बचने की होनी चाहिए। हमेशा ये इरादा होना चाहिए गुनाह हम नहीं करेंगे, कहीं अल्लाह हमको बेतौफीक न कर दे, तौफीक से महरूम न कर दे। लिहाजा अब ये बातचीत हो रही है कि यूसुफ को कत्ल कर दिया जाए, बाद में तौबा वबा कर ली जाए। क़ाल क़ाइलुम मिनहुम ला तक़्तुलू यूसुफ़ा, कहा उनमें से एक कहने वाले ने कि नहीं नहीं, यूसुफ को कत्ल नहीं करना। और ये सबसे बड़े भाई यहूदा थे जिनके बारे में कहा गया कि उन्होंने ये राय दी। उन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता कि हम अपने भाई के खून से अपने हाथों को रंग ले, नहीं नहीं, कत्ल ना करें यूसुफ को, कुछ और सोचो। लिहाजा क्या उन लोगों ने कहा फिर आप ही तजवीज रखिए। तो उन्होंने कहा अलकूहु फी गयाबतिल जुब यल्तक़ितु बाज़ु सय्यारा इन कुंतुम फ़ाइलिन, ऐसा करो कि ऐसे अंधे कुएं में उनको डाल दो जहां तक कोई पहुंच ना सके। हो सकता है कि बाद सफर करने वाले काफले जो सफर कर रहे हों वो काफले इनको उठा कर लेके चले जाएं, कहीं वो चले जाएं किसी शहर में। और उस जमाने में आप अंदाजा कीजिए, न पुलिस है, न कम्युनिकेशन है, न मीडिया है, न उनकी फोटो शाये होगी, न पेपर में लिस्ट निकलेगी, न उनको तलाश हो सकती, कुछ भी नहीं हो सकती। ये सब सारी चीजें मुमकिन नहीं है। लिहाजा कोई काफिला उनको उठाकर लेके चला जाएगा। अगर तुमको करना हो तो तुम ये करो, इससे ज्यादा न करो। लिहाजा उनकी तजवीज क्या थी? क़ाल क़ाइलुम मिनहुम, कहा कहने वाले ने, ला तक़्तुलू यूसुफ़ा, यूसुफ को कत्ल न करो। व अलक़ूहु फ़ी गयाबा, गयाबा कहते हैं गायब हो जाना, नजर न आने वाला जंगल, घना जंगल जिसमें फिर तलाश मुमकिन न हो सके। जुब ऐसे कुएं को कहते हैं जिसकी मुंडेर न हो। कुएं दो तरह के होते हैं और अरबी में हर एक के लिए अलग अलग लफ्ज होता है। इससे पहले भी ये बहस आ चुकी है, हमारी उर्दू की तरह, इंग्लिश की तरह ऐसा नहीं है तोड़ जोड़ के माने पैदा किए जाए। अरबी जबान में हर माने के लिए उसका अपना एक सेपरेट लफ्ज होता है। लिहाजा जब भी रुन कहेंगे तो कुआं, कैसा कुआं? जिसको खोदा गया, मुंडेर बनाई गई, जो इस्तेमाल में है। लेकिन जब जुब कहा जाएगा तो वो कुआं जिस सिर्फ खोद दिया गया लेकिन उसकी अतराफ में ना मुंडेर बनाई गई, ना उसको पुख्ता किया गया, ना अंदर सीढ़ी रखी गई, बस खोद दिया था रास्ते में कहीं किसी जंगल वगैरह में। और उस जमाने में इस तरह के कुएं बहुत हुआ करते थे और उसकी वजह यह होती थी कि बयाबान में और जंगल में काफले गुजरते हुए कुओं की उनको जरूरत पड़ती थी, पानी की जरूरत पड़ती थी। लिहाजा इस तरह के वीरान कुओं से वो पानी निकाल लिया करते थे, ठहर जाया करते थे, आगे बढ़ जाया करते थे। तो कहा कहने वाले ने, जिनके बारे में अभी मैं आपकी खिदमत में रख चुका हूं, उनका नाम रिवायतों में आता है यहूदा, वो सबसे बड़े भाई थे। तो यहूदा ने ये कहा कि इनको वीरान बिल्कुल ऐसे जंगल और बयाबान के कुएं में डाल दिया जाए जहां आमतौर पर लोग नहीं पहुंचते हैं। अगर इनकी किस्मत में जिंदगी लिखी है यल्तक़ितु बाज़ु सय्यारती, तो बाद सफर करने वाले इनको उठा लेंगे, मुसाफिरीन इनको उठा लेंगे। अगर तुमको करना हो तो ये करो, कत्ल करने की मैं इजाजत नहीं दूंगा। कत्ल करोगे तो फिर मैं तुम्हारा खिलाफ हो जाऊंगा, तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। ये चूंकि बड़े भाई थे, लाजमी बात है, उन लोगों ने ये सोचा कि अगर ये हमारे हाथ से निकल गए तो हम अपनी साजिश पर अमल नहीं कर सकते। लिहाजा इनकी बात पर एग्री कर गए, कहा ठीक है ऐसे ही करेंगे, मगर अब यूसुफ को लेके जाना है। कैसे लेके जाना है? वालिद साहब तो यूसुफ को छोड़ते ही नहीं, 2-4 किलोमीटर दूर जाने नहीं देते, सफर में दूर ले जाने की कैसे इजाजत देंगे। लिहाजा उन्होंने एक स्कीम बनाई, पिकनिक का एक खाका बनाया। और बनाने के बाद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से अर्ज किया, क़ालू या अबाना मा लका ला तामन्ना अला यूसुफ व इन्ना लहू लनासिहुन। कहा उन लोगों ने, या अबाना, ऐ अब्बा, मा लका ला तामन्ना अला यूसुफ, आप यूसुफ के मामले में हम पर क्यों भरोसा नहीं करते? हम उनके खैर खा हैं। व इन्ना लहू लनासिहुन, हम उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं, उनके खैर खा हैं, उनकी भलाई चाहते हैं।
آپ ہمارے ساتھ یوسف کو کیوں نہیں چھوڑتے؟ ہم اکثر و بیشتر جاتے رہتے ہیں شکار کھیلنے کے لیے، ہم اکثر و بیشتر جاتے رہتے ہیں کھیل کود کے لیے، تفریح کے لیے۔ لازمی بات ہے تفریح کی جائز شکلیں نہ شریعت اسلامی میں حرام ہے نہ پچھلی شریعتوں میں حرام تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھیل کا مقابلہ کرواتے تھے، بالخصوص دوڑ کے مقابلے پر اپریشیٹ کرتے تھے کہ ریس کرو، بھاگو۔ بلکہ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی کے ذریعے سے حصہ بھی لیا، اور ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی آگے بڑھی، سب سے زیادہ کامیاب رہی، فرسٹ آئی، تو لوگوں نے کہا اللہ کے رسول کی اونٹنی دوسری مرتبہ مقابلہ ہوا پیچھے رہ گئی، تو آپ نے فرمایا دیکھو یہ ہے تلک الایام نداولها بین الناس، کہ کبھی کوئی آگے رہے گا کبھی کوئی پیچھے رہے گا۔ اس میں یہ ظاہری چیزوں میں نبوت اور رسالت کو نہیں کھینچنا چاہیے، یہ آپ نے تعلیم بھی فرمائی۔ غرض کہ وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہم کھیل کود کے لیے جانا چاہتے ہیں، یوسف کو بھی آپ ساتھ بھیجیے۔ یا ابانا ما لک لا تامنا علی یوسف وانا لہ لناصحون ارسلوا معنا غدا، کل ہم لوگ جا رہے ہیں، آپ ان کو ضرور بھیجیے۔ یرتع ویلعب، کھیلیں گے اور کودیں گے، تھوڑا انجوائے کریں گے۔ وانا لہ لحافظون، اور ہم ان کی پوری حفاظت کریں گے۔ اس جملے میں 3 تاکیدیں ہیں، اور یہ عربی کا عجیب و غریب مزاج ہے۔ اس مزاج میں عربی کے اس نیچر میں کوئی زبان شامل ہی نہیں ہے، اس کی اپنی عربی کی انفرادیت ہے۔ انا، بے شک ہم، لہو، لا، حافظون، 3 باتوں کے ذریعے سے تاکید کی، ضرور ہم ہر طرح سے ان کی حفاظت کریں گے، آپ ذرہ برابر خطرہ نہ محسوس کیجئے، یوسف کو ساتھ تو جانے دیجئے۔ قال انی لا يحزنني ان تذهبوا به، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے بھی شبہ ہے، ڈر ہے، خوف ہے اگر تم ان کو ساتھ لے جاؤ گے، اور وہ خوف یہ ہے وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، اور وہ خوف یہ ہے کہ کہیں ان کو بھیڑیا نہ کھا جائے اور تم غافل رہ جاؤ، کھیل کود میں مشغول رہ جاؤ، اور اس اسنا بھیڑیا ان پہ حملہ کر دے اور ہلاک ہو جائے، ختم ہو جائے، مجھے اس بات کا ڈر ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھیڑیے کے کھانے کا اندیشہ کیوں ظاہر کیا؟ ایک بات تو یہ کہی گئی کہ اس جنگل میں بھیڑیے بکثرت تھے، جس کی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اندیشہ تھا۔ لیکن میرے دل کو جو بات لگی وہ امام قرطبی رحمت اللہ علیہ کی، وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر 10 بھیڑیوں نے حملہ کیا ہے، یہ خواب دیکھا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام نے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس خواب کی وجہ سے اندیشہ تھا کہ بھیڑیے کہیں حضرت یوسف علیہ السلام کو نقصان نہ پہنچا دے۔ لیکن 10 بھیڑیوں نے کیا حملہ کیا تھا وہ بعد میں حقیقت کھل کر آئی کہ وہ 10 بھائیوں کا حملہ تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر ہوا تھا۔ لیکن ابھی چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے صرف ان کے فرزند ہے، لازمی بات ہے ان کے اپنے بیٹے ہیں، ان کے صاحبزادے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یوسف کو جنگل لے جائیں گے، کھیلیں گے، کودیں گے، شکار کھیلیں گے، واپس آ جائیں گے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو ذرا سا خواب یاد آیا، کہا کہ دیکھو جنگل میں بھیڑیے زیادہ ہے، ایسا نہ ہو بھیڑیا حملہ کر دے، تم کھیل کود میں رہ جاؤ، اسی لیے مجھے اندیشہ ہے، ڈر ہے کہ یوسف ضائع نہ ہو جائیں، لہذا یوسف کو یہاں رہنے دو، لے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان لوگوں نے کہا قالوا لئن اکلہ الذئب وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ، ان لوگوں نے کہا اگر ان کو بھیڑیا کھا جاتا ہے اور ہم 10 کے 10 نوجوان کھڑے رہ جاتے ہیں تو یہ تو بہت ہی گھاٹے کی بات ہے۔ تو بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ہم 10 گھڑیل قسم کے نوجوان اور ہمارے درمیان میں سے آئے اور اچک کے یوسفی کو لے کے چلا جائے اور زخمی کر دے، نقصان پہنچائے۔ ابا یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، لہذا آپ یوسف کو آپ ہمارے ساتھ جانے دیجئے۔ اب آپ سوچئے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے اپنے ہی صاحبزادوں کا مطالبہ ہے، اور لازمی بات ہے کتنا وہ روکتے، ہر طرح سے بار بار وہ کہہ رہے ہیں، قسم کھا رہے ہیں اور حفاظت کرنے کا وعدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سوچنے لگے کہ اگر میں اب بھی روکوں تو پھر بھائیوں کے درمیان دوریاں پیدا ہوں گی، نفرتیں پیدا ہوں گی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ان کی سازشوں سے مطلع نہیں ہیں، وہ تو سمجھ رہے ہیں بھائی ہیں اور ساتھ کھیلنے کے لیے لے جانا چاہ رہے ہیں۔
मैं रोक लूंगा अगर, तो फिर इनके दिलों में ये ख्याल होगा कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम औलाद के दरमियान फर्क करते हैं, लिहाजा ये बुरा ख्याल है, दिल में नहीं पैदा होना चाहिए। लिहाजा हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है देखो ले जाओ, लेकिन मेरा हिफाजत की जिम्मेदारी है, ख्याल रखना, दूर न जाना, तना न छोड़ना। जितनी नसीहतें करनी थी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कर दी और दूसरे दिन जाने की इजाजत दे दी। फलम्मा ज़हबू बिही, जब वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ले चले और चलते चलते सुबह सवेरे निकले, दोपहर के वक्त बहुत दूर घने जंगल में जब पहुंच गए तो अजमऊ अन यजअलूहु फी ग़याबतिल जुब, पूरों ने इस पर इत्तिहाद कर लिया, इत्तेफाक कर लिया कि उनको कुएं में डालना है, ऐसे अंधे कुएं में जो छुपा हुआ पोशीदा हो। लिहाजा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए कुएं को उन्होंने तलाश किया, बिल्कुल जंगल में जहां कोई मुसाफिर नहीं जाता, वीरान ऐसा जंगल जहां दरिंदों का खतरा, जहां हशरातुल अर्ज़ का खतरा, सांप बिच्छू का खतरा, उस जंगल में एक कुआं तलाश किया बिल्कुल दरख्तों के बीच में, जहां तक किसी के पहुंचने का कोई इम्कान नहीं। वहां ले जाने के बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता उतारने लगे तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत परेशान हुए और कहा कि आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अंदेशा हुआ कि नीयत इन लोगों की कुछ बुरी है, शर लग रहा है। तो कहा आप लोगों को याद है अब्बा से आप लोगों ने क्या वादा किया था, कसम खाई थी आप लोगों ने अब्बा से कि आप लोग मुझे सही सालम वापस लाएंगे, ये क्या हरकत कर रहे हैं। तो उस मौके पे यहूजा को जरा तकलीफ हुई कि वाकईतन हमने कसम खाई थी। तो उन्होंने कहा कि देखो जो भी कर रहे हैं तुम्हारे भाई, तुम गवारा कर लो, मैं तुम्हारी मदद के लिए आऊंगा। उसके बाद से उनको कुएं के करीब ले जाकर जब ढकेलने लगे तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हस्बे मामूल पकड़ लिया, आसपास में जो किसी का हाथ किसी का दामन मजबूती से पकड़ लिया, मजबूती से पकड़ लिया। तो इन लोगों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हाथ को छीनम छानी करके खींच तान के उस दोनों हाथों को बांध दिया और बांधने के बाद जैसे डोल को बांधा जाता है वैसे ही रस्सी से बांध कर कुएं में छोड़ने लगे। जब कुएं में छोड़ने लगे तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम भाग गए कि अब ये लोग शर से बाज नहीं आएंगे। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा भाइयों कुएं में डालना हो तो डालो, लेकिन जिस वक्त तुम तन्हा हो तो मेरी तन्हाई याद करना, जिस वक्त भूख लगे तो मेरी भूख याद करना, जिस वक्त प्यास लगे तो मेरी प्यास याद करना, जिस वक्त तुमको किसी किस्म की कोई मुसीबत परेशानी उलझन पेश आए तो याद करना कि यूसुफ को तन्हाई में तुम लोगों ने कैसे गले में डाला था। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये जुमले कहे तो उन भाइयों में से एक भाई ने कहा कि जब तन्हाई महसूस हो, जब भूख महसूस हो, जब परेशानी महसूस हो, जब तकलीफ पहुंचे तो 11 सितारों से और सूरज और चांद से मशवरा कर लेना, उनसे अपने दिल को मुतमईन कर लेना। ये वो अल्फाज है जिसकी वजह से ऐसा शुबा होता है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ख्वाब इनको मालूम हो गया था। लिहाजा इन लोगों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की एक बात नहीं मानी और उसके बाद से जिस तरह कुएं में डोल डाला जाता है, धीरे 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 रस्सी नीचे छोड़ रहे थे। तो एक साहब ने कहा कितनी देर तक रस्सी छोड़ेंगे, खट से तलवार से रस्सी काट दी और धन से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम नीचे पानी में गिर गए। पानी में गिरने के बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत ही अपने होश हवास पर काबू, 7 साल की उम्र है, लेकिन अजीब व गरीब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की शान कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पानी में तलाश करते हैं तो देखते हैं कि एक पत्थर पड़ा हुआ है, उस पत्थर पे चढ़ के बैठ गए और उसके बाद से अल्लाह ताला से रुजू हुए, अल्लाह ताला से रुजू हुए और एक दुआ की। और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ऐसे मौके पे दुआ की, वो दुआ भी अजीब व गरीब है। और जब दिल टूटे हुए होते हैं और टूटे हुए दिलों के लबों से जो आवाज निकलती, सदा और दुआ निकलती है, तो फिर बदलियां आसमान फट पड़ते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इत्तक़ु दावतल मज़लूम, मजलूम की बद्दुआ से बचो, याद रखो सीधा अर्श तक जाती है, वो सीधा अर्श तक जाती है, मजलूम की बद्दुआ से बचो।
لیکن حضرت یوسف علیہ السلام تو اللہ کے نبی و رسول ہونے والے تھے، لہذا بدعا نہیں دی حضرت یوسف علیہ السلام نے، بدعا نہیں دی۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف میں زخمی ہو گئے اور اپنے زخمی زخمالود جسم کے ساتھ اور ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ جب ایک باغ میں چلے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ باغ میں بھی ایک نیچے جیسے نالے کے لیے دیوار توڑی جاتی ہے ویسے دیوار توڑ کے رکھی گئی تھی، اس میں سے داخل ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک سائے کے درخت کے تلے بیٹھ گئے، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھائے تو اس وقت بھی فرشتے تھر تھر کانپ رہے تھے کہ یہ کون سی بدعا دینے والے ہیں، اور بدعا نکلے گی اللہ کے رسول کے لبوں سے کہ اس دنیا کو اللہ تعالیٰ تہس نہس کر دے گا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھاتے ہیں، اور ہاتھ اٹھانے کے بعد کہتے ہیں کہ الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وحوانی فی الناس، مولا آپ کے دربار میں اپنی اس بے عزتی کا میں شکوہ کرتا ہوں، لیکن اے اللہ انت ربی ورب المستضعفین الی بعید یتجہمنی ام الی عدو ملکتہ امری، اے اللہ اگر آپ دشمن کے ہاتھ میں میرا معاملہ نہیں دے رہے ہیں اور یہ صرف میری آزمائش ہے تو فلا ابالی، مجھے بھی کوئی پرواہ نہیں ہے، آپ جتنا آزمانا ہو آزما لیجیے۔ اسی کے بعد اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا کہ اب بلاؤ محمد کو آسمانوں کی سیر کراؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی واقعے کے بعد پھر معراج کا موقع آیا تو حضرت یوسف علیہ السلام بھی اب کنویں میں ہیں، اور کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام بیٹھے ہوئے اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں یا ربی منتہی الاعمال مجری السحاب مشتق الاحوال، اے مولا جس کے سامنے شکوے بیان کیے جاتے ہیں، جہاں سے امیدیں وابستہ ہوتی ہیں، جو تنہا ایک سہارا ہے، اے پروردگار اس مصیبت سے، اس مصیبت پر میں کوئی شکوہ نہیں کرتا ہوں لیکن نجات کی تمنا کرتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہ دعائیں کر رہے ہیں اور فرشتے اور حضرت جبرائیل امین عرش بری پہ کہتے ہیں کہ مولا ایک بچے کی آواز ہے، مقام اجنبی ہے، کلام نبوت کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کس کی آواز ہے، کہاں سے آ رہی ہے اور کیا کہہ رہا ہے وہ میں جانتا ہوں، جاؤ جبرائیل ان سے کہنا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، وحی کی ہم نے، یہ وحی نبوت نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام تو 40 سال کی عمر میں پھر نبی بنے، بعد میں ابھی تو لڑکپن کا زمانہ ہے، یہ وحی ہدایت ہے۔ وحی نبوت الگ چیز ہوتی ہے، وحی ہدایت الگ ہوتی ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی آئی تھی کہ ایک تابوت بناؤ اور اس میں بچے کو رکھو، پانی میں بہا دو، یہ وحی ہدایت تھی، رہنمائی ہوتی ہے مولا کی طرف سے، یہ بھی وحی ہدایت تھی وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس میں کسی واسطے کا تذکرہ نہیں کیا، اور یہ ارشاد فرمایا ہم نے وہی بھیجی اب یوسف کے پاس، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا، کہ یوسف تم ان کو اس معاملے کی ایک وقت آئے گا خبر کرو گے، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان کو نہیں معلوم ہوگا کہ تم کون ہو۔ اب آپ دیکھیے عجیب و غریب معجزہ ہے یہ آیت کہ اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام سے ارشاد فرمایا لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا، یہ تو واقعہ ہوا ہے نا، تم اطلاع دو گے ان سے، اس کے معنی یوسف تم زندہ رہو گے، ایک اس کے معنی یوسف تمہارے بھائی تم سے ملنے آئیں گے، جس کے معنی یوسف وہ اس وقت تم سے واقف نہیں ہوں گے، پہچانیں گے نہیں تم کو، بعد میں پہچانیں گے، لیکن اس وقت جب آئیں گے اور جب تم ان کو خبر دو گے کہ تم نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا، میرے ساتھ یہ ظلم زیادتی کی تھی، تو اس وقت وہ ہم لا یشعرون، ان کو نہیں معلوم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی جملے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے مستقبل کی بھی اطلاع دے دی، حضرت یوسف علیہ السلام باقاعدہ حیات رہیں گے اس کی اطلاع دے دی، حضرت یوسف علیہ السلام کی ملاقات بھائیوں سے ہوگی اس کی اطلاع دے دی، اور ساری چیزیں بتلا دی۔ حضرت جبرائیل امین نازل ہوئے اور کہا یوسف آج تم نے اپنے دادا کی سنت پوری کی۔ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام پردادا تھے نا حضرت یوسف علیہ السلام کے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو کیا کیا گیا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قمیض اتار لی گئی تھی، کرتا اتار لیا گیا تھا، تو کہا یوسف تم بھی آج اپنے دادا کی سنت پوری کرنے والے ہوئے، اور جو استبرق کی جنت کی قمیض ابراہیم کے لیے آگ میں نازل ہوئی تھی میں وہی قمیض لے کر آیا ہوں، تم کو آج یہ قمیض پہنائی جائے گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جنت کی قمیض حلہ پہنایا گیا،
اور اس کے بعد سے کہا گیا کہ یوسف گھبرانا نہیں، کسی مویشی کو، کسی وحشی جانور کو، کسی سانپ کو، کسی بچھو کو، کسی نقصان دہ چیز کو اجازت نہیں کہ تمہارے قریب پھٹکے، تم اللہ کے حفاظت میں ہو، آرام سے بیٹھے رہو، تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑنے والا ہے، یہ ایک آزمائش ہے، اس پہ تم پورے اتر گئے، اب تم اطمینان کے ساتھ رہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا پہنچ گئے تو کیا ارشاد فرمایا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، ہم کو کچھ نہیں ہونے والا ہے، ہم کو کچھ نہیں ہونے والا ہے، ہم نے آزمائش پوری کر لی، پہنچ گئے اب ہم غار ہرا میں، تو اب دشمن ہم کو دیکھ لے، ہم کو کاٹ دے، ہم کو پکڑ لے، سانپ آ جائے، بچھو آ جائے، جانور حملہ کر دے، اب یہ کچھ نہیں ہونے والا، بھاگے اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہے۔ یہی کیفیت کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں ہیں، اور پھر اس کے بعد سے ایک دن گزرا، 2 دن، 3 دن حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں رہے۔ اب یہاں پر شام ہو گئی، دن میں انہوں نے 12-1 بجے یہ کاروائی کی، 6 گھنٹہ چلتے ہوئے آئے تھے، 6 گھنٹہ واپسی کا لگے گا، لہذا واپسی میں بھاگنے لگے، دوڑتے چلے گئے۔ جب گاؤں کے قریب، بستی کے قریب پہنچے تو خیال آیا کہ اتنا جلدی تو ابا بات مانیں گے نہیں، لہذا کوئی پروف، کوئی دلیل پیش کرنا ہے۔ وہ کیا ہے یہ؟ ارے کرتا اتار لیا ہے نا، کرتے کو خون لگاؤ۔ ادھر ادھر بھاگ دوڑ میں دیکھا ایک چھوٹا سا بچڑا، ایک چھوٹا سا بکرے کا بچہ دوڑ رہا ہے، اس کو پکڑا، اس کو ذبح کیا، اس کا خون نچوڑا، کرتے میں خون پوری طرح لگا لیا، اس کو رکھ لیا، گھر پہنچ گئے۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، اور اپنے والد کے پاس عشاء کے وقت روتے ہوئے پہنچے، دن میں نہیں پہنچے، احتیاط کی کہ اگر ایسا ہے 4-5 بجے پہنچ جائیں گے تو ہو سکتا ہے واپس نکلیں حضرت یعقوب علیہ السلام تلاش میں، رات ہو جائے، راستے ختم۔ وہ زمانہ راستوں کا معاملہ یہ ہے، نہ روڈ پکی، نہ اسٹریٹ لائٹ کا تصور، لازمی بات ہے رات ہو جانے کے بعد پھر کوئی نکلتا نہیں تھا گھروں سے، لہذا فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عشاء، عشاء کے وقت، رات کے وقت تک پہنچ رہے ہیں، 7-8 بجے، اندھیرا پورا ہو گیا، چیخ رہے ہیں، رو رہے ہیں، گاؤں میں داخل ہوتے ہی واویلا مچا رہے ہیں۔ جو چیخ کے واویلا مچاتا سمجھ لیجئے اس کے اندر محبت نہیں ہے، یہ مظاہرہ کر رہا ہے۔ مظاہرہ تو کون کرتا ہے؟ مظاہرہ تو وہ کرتا ہے جس کو مظاہرے کی ضرورت ہے، دکھاوے کی ضرورت ہے۔ جو دل سے چاہتا ہے وہ تو ضبط نفس کرتا ہے، وہ تو ضبط نفس کرتا ہے۔ ایک شاعر نے شمع کو اپنا ترجمان بنا کے کہا کہ اے پتنگے کیا شور کرتا ہے، چیخ کے گول گول پھرتا ہے، جلاتا ہے اپنے آپ کو، لوگوں کو دکھاتا ہے، مجھے دیکھو میں رات بھر جلتی ہوں، آواز بھی نہیں کرتی ہوں، پگھل جاتی ہوں اندر۔ تو جو شمع کی مانند ہوتے ہیں وہ تو اندر پگھلتے ہیں، جو دکھاوے کی جن کو ضرورت ہوتی ہے وہ آواز بھی نکالتے ہیں، واویلا بھی کرتے ہیں، سر بھی پیٹتے ہیں، سینہ کوبی بھی کرتے ہیں، ان کو ضرورت ہے بتاوے کی۔ لہذا یہ چیخ پکار شور کرتے ہوئے روتے دھوتے داخل ہوئے گھر میں، اور اس کے بعد کہا قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب۔ ابا ہوا یہ کہ ہم لوگ ریس کرنے لگے تھے کھیل میں، ہم نے دوڑ کا مقابلہ کیا، کون آگے آئے گا، لہذا ہم نے ٹارگٹ رکھا 1 کلومیٹر دور، 2 کلومیٹر دور، وہاں ہم بھاگتے چلے گئے، اور ترکنا یوسف عند متاعنا، جو ٹفن وفن سامان جو لے گئے تھے وہ سامان کے پاس یوسف کو بٹھا دیا تھا، اور اس کے بعد ہم آگے بھاگے، اور جب ہم واپس آئے تو دیکھا فأکلہ الذئب، کہ بھیڑیے نے ان پہ حملہ کر دیا اور ان کو بھیڑیا کھا لیا۔ اور وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، ہم کو یہ بھی معلوم ہے آپ ہم پر بھروسہ کرنے والے نہیں، آپ ہماری بات نہیں ماننے والے ہیں، اگرچہ کہ ہم بڑے سچے ہیں، سچ بول رہے ہیں، جھوٹ نہیں بول رہے ہیں۔ اب یقین دلانے کے لیے کیا کیا؟ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، جھوٹے خون کے ساتھ حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے ان کی قمیص کرتا پیش کر دیا۔ وَجَاءُوا بِقَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کی بھی بہت شان ہے۔ 3 جگہ اللہ نے اپنے کلام پاک میں ان کے پیراہن کا تذکرہ فرمایا، یہاں پہ ذکر فرمایا، وہاں حضرت یوسف علیہ السلام پر جب الزام لگا تو حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا اور قمیص وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے دلیل بنا، شہادت اس کی وجہ سے ملی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے، لہذا برائی کی نیت حضرت یوسف کی نہیں تھی، وہ واقعہ آئے گا۔
اور تیسری جگہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کا تذکرہ فرمایا کہ یہی وہ قمیص تھی جو حضرت یوسف علیہ السلام نے بھیجی کہ ابا کے پاس لے جاؤ، چہرے پہ لگا دو، انشاءاللہ ان کی جو بصارت رو رو کے ختم ہو گئی وہ لوٹ کر آ جائے گی۔ اور قمیص کا چلنا تھا، قافلے والے لے کے نکلے تھے کہ حضرت یعقوب کہنے لگے ایسا لگ رہا ہے یوسف آ گئے، ایسا لگ رہا مجھے سے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی پیراہن کا 3 بار تذکرہ آ گیا۔ کیوں؟ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بدن سے لگی رہنے والی چیز تھی۔ تو آپ اندازہ کیجئے صحبت کتنی بڑی چیز ہے۔ صحبت سے ایک بے جان قمیص 3 بار اللہ کے کلام میں آ گئی، اور صحبت سے ایک کتے کا تذکرہ سورۃ الکہف میں اللہ کے کلام میں آ گیا۔ اصحاب الکہف کے ساتھی تو تھا وہ بیچارہ، جس کی وجہ سے اللہ کے کلام میں اس کو جگہ مل گئی۔ تو پھر آپ اندازہ کیجئے صالحین کی صحبت سے انسان کا مقام کتنا بڑھ جاتا ہے۔ صحابہ کیوں ہیں؟ صحابہ کیوں ہیں؟ ادنا ترین صحابہ کے مقام پر کوئی قطب کوئی غوث نہیں پہنچ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول کی صحبت ان کو میسر، جو ہم لوگوں کو نہیں مل سکی ان کو ملی۔ تو لازمی بات ہے وہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ اس نعمت کی وجہ سے انسان اشیاء کی قسمتیں جاگ اٹھتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کر رہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا حضرت یعقوب کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ کہا بتاؤ کرتا لاؤ، دیکھو میں بھی دیکھا حضرت یعقوب علیہ السلام نے۔ دیکھنے کے بعد کہا قال بل سولت لکم انفسکم، بہت جھوٹ بول رہے ہو بیٹو تم لوگ۔ حضرت یعقوب نبی اور رسول ہیں، حضرت یعقوب یوں ہی بڑی فراست ہے، پھر نبوت اور رسالت کے بعد کیا شان ہوتی ہے آپ اندازہ لگائیے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے کرتے کو دیکھ کر کہا دنیا میں اتنا سنجیدہ سمجھدار بھیڑیا میں نے دیکھا کہ لڑکے کو تو کھا جائے، کرتا پورا کا پورا صحیح سالم اتار کے دے دے، کہیں سے کرتا پھٹا نہیں کچھ نہیں، اور کہہ رہے کہ یوسف کے اوپر بھیڑیے نے حملہ کیا۔ بل سولت لکم انفسکم، جھوٹ ہے جو تم نے جعلی طور پر، فرار ہے جو تم نے اپنے آپ سے تیار کر لیا، غلط کہہ رہے ہو، جاؤ یوسف کو تلاش کرو۔ کہا ابا یہ نہیں ہو سکتا، رات ہو گئی، ہو گیا قصہ، اب آپ ایسا ہی ہے تو کل جائیے بھیڑیوں کو تلاش کیجئے، ان کے پیٹ میں ٹکڑے دیکھیے۔ تو کہا اس کی ضرورت نہیں ہے، میرا مولا بتائے گا کیا حالات ہونے والے ہیں۔ ایک بھٹکتا ہوا بھیڑیا، روایت ہے کمزوری ہوگی مگر بہرحال بھٹکتا ہوا ایک بھیڑیا آیا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کو بلایا اور کہا جس نے مجھے قوت گویائی دی اسی کی ذات کی بنیاد پہ میں تجھ سے پوچھتا ہوں کیا میرے بیٹے یوسف کو کسی بھیڑیے نے کھایا؟ تو بھیڑیا کہتا ہے کہ نبیوں کا گوشت سارے درندوں پر حرام ہے، نبیوں کا گوشت سارے درندوں پر حرام، مٹی پر حرام ہے، مٹی نہیں کھا سکتی نبیوں کے جسم کو، تو ہم درندے کہاں سے کھا سکتے؟ کہا دیکھو گواہی ہے، یہ ہو سکتا معجزہ رہا ہو یا ہو سکتا روایت کمزور، آپ قبول کریں نہ کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن امام ابن قرطبی نے اپنی تفسیر میں بیان کیا۔ تو اس کے بعد کہا فصبر جمیل، میں بس صبر کروں گا، صبر ہی بہتر ہے۔ صبر جمیل اس کو کہتے ہیں، صبر جمیل اس کو کہتے ہیں جس میں بندہ شکوہ نہ کرے، غم تو ہوتا ہے، دکھ تو ہوتا ہے، وہ دل انسان کا دل نہیں پتھر کا ٹکڑا ہے جس میں دکھ نہ ہو، لیکن زبان پر شکایت نہ آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے اہلیہ محترمہ نے پیغام بھیجا کہ ابراہیم بہت صحت بگڑ رہی ہے، سانسیں اٹک رہی ہیں، آپ چلے آئیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ یہ منظر نہ دیکھے، تو پہلے تو فرمایا کہ صبر کرو صبر کرو، کہا اللہ کی قسم آپ آ جائیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3-4 صحابہ کے ساتھ پہنچے، تو بالکل حضرت ابراہیم کی آخری سانسیں تھی، چند ہی مہینوں کے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے، جو ان کو گود میں دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں حضرت ابراہیم آئے کہ گردن لڑکھڑا گئی اور ختم ہو گئے، وفات ہو گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ تو ایک صحابی نے کہا آپ بھی روتے ہیں؟ تو کہا ھذا رحمت جعلھا فی قلبی، یہ رحمتیں ہیں اللہ نے میرے دل میں رکھی، تو میں کیا کروں، اگر کسی کے دل میں نہیں ہے یہ محبتیں الفتیں یا رحمتیں تو اس کے سلسلے میں کیا تبصرہ کر سکتا ہوں۔ لیکن ایک بات یاد رکھو کہ اے ابراہیم تمہاری وفات سے، اے ابراہیم تمہاری جدائی سے
قلب بہت دکھی ہوا، آنکھیں رو پڑی، لیکن زبان وہی کہتی ہے جو رب کو منظور ہے۔ وَإِنَّا عَلَىٰ فِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، ابراہیم آپ کے غم پر، بیٹے آپ کی وفات پر غم تو ہے، لیکن زبان سے ہم شکوہ، یہ صبر جمیل ہے، یہ صبر جمیل ہے۔ زبان سے شکوہ کرنا اور غیر شرعی حرکت کرنا اور بعد میں پھر 2-4 دن کے بعد کہنا صبر کر لیا، یہ صبر جمیل نہیں۔ 2-4 دن کے بعد تو آٹومیٹیکلی صبر آ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے صبر عند الصدمۃ الاولی، پہلی چوٹ پر پھر تم اپنے آپ کو قابو میں رکھو، یہ صبر ہے۔ اللہ کا حکم مانو، انا للہ و انا الیہ راجعون کہو کہ اللہ کا فیصلہ قبول، ہم آپ کی طرف سے آئے ہیں، آپ ہی کے پاس واپس جائیں گے، یہ ثابت قدمی رہے تو اس کو صبر جمیل کہتے ہیں۔ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، اللہ ہی سے میں مدد مانگتا ہوں جو کچھ تم کر رہے ہو اس معاملے میں۔ ساری جو تمہاری حرکتیں ہیں اس میں لازمی بات ہے اب میں کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ رہے تھے کہ دوسرا دن ہوگا، 24 گھنٹے ہوں گے، پھر جنگل میں تلاش کریں گے، اب لازمی بات ہے یہ لوگ بتائیں گے بھی نہیں کہاں کیا ہوا۔ اب یہ معاملے میں زیادہ تفصیل کرنا، کریدنا، جھگڑے پیدا کرنا، اب اس کا کوئی فائدہ نہیں، جو ہوگا بس اب اللہ کے حکم سے ہوگا۔ وَجَاءَ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَاهُ، ایک قافلہ ملک شام سے مصر کی طرف جا رہا تھا۔ وہ جو زمانے میں راستے کچھ طے کر دیے جاتے تھے، ادھر ادھر سے گزرنا چاہیے، وہ راستوں کو، روڈیں تو ہوتی نہیں تھی مگر راستے بہرحال نشاندہی کر دی جاتی تھی کہ ادھر ادھر سے جاؤ، وہ راستہ بھٹک گیا اور جنگل میں ادھر ادھر پانی ان کے پاس ختم ہو گیا، جانور ان کے پیاسے ہو گئے، بھٹک رہے تھے یہاں تک کہ ان کو کنواں نظر آ گیا، وہ کنویں کے قریب تک کسی طرح پہنچ گئے، تو کہا یہاں تو ہے کنواں، اب پہلا کام تو یہ کرو یہاں پڑاؤ ڈالو، جانوروں کو پانی پلاؤ، نہا دھو لو، پانی پی لو، پھر اب سوچیں گے راستہ کیسے تلاش کرنا ہے، لہذا وہ ٹھہر گئے۔ وجاء سیارۃ، ایک قافلہ وہاں پہنچا، فارسلوا واردہم، وارد کہتے ہیں جو آگے آگے رہتا ہے، پانی کا انتظام کرتا ہے، راستہ تلاش کرتا ہے، راستہ دیکھتا ہے، کوئی خطرے کی بات ہو تو اطلاع دیتا ہے، اس کو وارد کہتے ہیں۔ وہ سامنے والے رہبر کو انہوں نے بھیجا پانی کے لیے، فَأَدْلَىٰ دَلْوَهُ، انہوں نے ڈول ڈالا پانی کے لیے۔ جب پانی کے لیے ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام ڈول میں بیٹھ گئے۔ بڑے ہوتے تھے ڈول، ہمارے زمانے کی چھوٹی چھوٹی بکیٹیں نہیں، بڑے بڑے ڈول ہوتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ تھے بھی چھوٹے 7 سال کے، ڈول میں بیٹھ گئے۔ قال یا بشرا ھذا غلام، وہ سمجھا پانی بھر گیا ہے، کھینچ کے نکالا، اوپر جیسے ہی آئے ایک حسین بچہ۔ وہ حسن حضرت یوسف علیہ السلام کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں، اور چوتھے آسمان پہ یوسف سے ملاقات ہوئی تو میں نے دیکھا کہ دنیا کا 50% حسن ان کو دیا گیا، باقی 50% سب میں تقسیم ہوا، فرمایا وہ حسن شطر الحسن، فرمایا آدھا جمال اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کہتے تھے میرا یہ جمال، میری یہ خوبصورتی میرے لیے بار بار امتحان کا ذریعہ بنی۔ ایک امتحان یہی کنویں میں جانا پڑا، پھر ایک امتحان جیل میں جانا پڑا، اور ایک امتحان ہے جس کا قرآن پاک میں تذکرہ نہیں، روایتوں میں پھوپھی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو، حضرت یعقوب علیہ السلام کی ہمشیرہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے گھر میں روک لیا تھا، اور روکنے کی وجہ سے بعض حادثات چاہے تو آپ کہہ لیں یا بعض امتحانات سے حضرت یوسف علیہ السلام کو گزرنا پڑا تھا، اس کا اشارہ آگے آئے گا انشاءاللہ۔ تو حضرت یوسف فرماتے تھے میرے حسن نے مجھے بہت پریشان کیا۔ تو بچے کو دیکھنا، ان کا حسن، مفسرین لکھتے ہیں کہ مسکراتے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے دانت چاند کی طرح چمکتے تھے، لوگ دیکھتے رہ جاتے تھے، اور ایسے دیکھتے رہ جاتے تھے کہ عورتوں نے اپنے ہاتھ پر چھریاں چلا لی، حضرت یوسف علیہ السلام کو تکتے رہ گئی۔ وہ حسن حضرت یوسف علیہ السلام کا، چیخا انہوں نے زور سے، یا بشرا ھذا غلام، وہ خوشخبری بچہ ہے بھائی، بچہ ہے، خوبصورت بچہ، ہاتھ لگا۔ وَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، پورے قافلے والے بھاگ کر آئے، کہا اس کے تو بڑے ریٹ آئیں گے، لہذا وَأَسَرُّوهُ، ان کو چھپا لیا، بِضَاعَةً، سامان تجارت سمجھ کر۔ وہ بیچارے نہیں سمجھ پائے کہ کون سا گوہر ان کے ہاتھ لگا ہے،
नसीब इस गोहर की वजह से खुल जाएंगे। वो बेचारे इतना ही समझे कि बाजार में बेचने के लिए एक चीज हाथ लगी है, वसर्रूहु, उन्होंने छुपा लिया, बिदाअतन, बिदा कहते हैं बेचने वाली चीज को, गुड्स को, सामान तिजारत को, तो सामान तिजारत बनाकर छुपा लिया। लेकिन वल्लाहु अलीमुम बिमा यामलून, जो कुछ वो कर रहे थे मौला तो खूब जानता था ये क्या कर रहे थे, अल्लाह ताला बखूबी वाकिफ था वो क्या कर रहे थे। अब उसके बाद से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उन्होंने अपने पास रखा। रखने के बाद फिर उसके बाद धीरे धीरे होश हवास उन लोगों के काबू में आए, पानी पी लिया, इस्तेमाल कर लिया, शाम तक के रास्ता भी समझ लिया, धीरे धीरे अब मिस्र की तरफ आगे बढ़ने लगे। जब मिस्र की तरफ आगे बढ़ने लगे तो ये बात सामने आई कि लड़का तो इतना खूबसूरत, इतना शरीफ, इस कदर आला मेयार की गुफ्तगू, इस कदर संजीदा, गुलाम तो हो नहीं सकता। लिहाजा मिस्र के बाजार में ऐसा ना हो हम झुटला दिए जाए, लिहाजा हमारे लिए बड़ी मुसीबत हो जाए। लिहाजा उन लोगों ने कहा देखो दो ही राह है, मिस्र में हम जब तुमको बेचेंगे, मिस्र में जब हम तुमको बेचेंगे तो हम कहेंगे ये गुलाम है इसको खरीदो, तो लोग हो सकता तुमसे पूछेंगे तुम गुलाम भी हो के नहीं कोई आजाद हो, तो ऐसे मौके पे अगर तुम गुलाम नहीं कहोगे तो फिर तुम्हारा हशर ये होगा हम तुमको कत्ल कर देंगे, तुमको हम खत्म कर देंगे, तो हमारे कोई काम के नहीं रह जाओगे। तो लाजमी बात है तुम ये कहना कि मैं गुलाम हूँ। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा मैं कह दूंगा क्योंकि मैं अल्लाह का गुलाम हूँ, अना अब्दुल्लिल्लाह, लिहाजा मैं कह दूंगा गुलाम हूँ, कोई मसला नहीं है। हर मामले में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जहानत। बाजार में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को लेकर आए, वशरौहु बिसमनिन बख्सिन दराहिम मादूदा, उस जमाने में नखास नामी जो बाजार होते थे उसमें गुलाम बिका करते थे, लिहाजा वहां लेकर आए। लेके आने के बाद से और बेच डाला उनको, बिसमनिन बख्सिन दराहिम मादूदा, एक छोटी सी चंद दिरहमों की कीमत में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बेच डाला। रही होगी वो लाखों की कीमत, लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के मुकाबले में चंद टिके थे, वो किस चीज को बेच रहे थे उनको नहीं मालूम था। लिहाजा अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है बख्सिन, छोटी सी कीमत, मामूली सी कीमत, दराहिम मादूदा, गिनने वाले दिरहम ही तो थे, 1 लाख थे, 2 लाख थे, 10 लाख थे, मगर काउंटेबल तो थे। मादूद कहते हैं वो चीजें जिनको गिना जा सके। यहाँ फरमाया गिनती के दिरहमों में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उन बेचारों ने बेच डाला। लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को हर कोई खरीद नहीं सका, कीमत तो सबने लगाई, खरीदा वजीर आजम ने मिस्र के, जिनका तस्करा आगे आ रहा है। वशरौहु बिसमनिन बख्सिन दराहिम मादूदा वकानू फीही मिनज़ ज़ाहिदीन, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम में उनको ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी कि कैसी आलमी और कैसी शख्सियत हाथ लगी, उनको दिलचस्पी थी सिर्फ माल से, पैसों से। लिहाजा उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का भाव लगाया, हर एक तो खरीद नहीं सका, मगर एक बड़ी शख्सियत ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीद डाला। इनको हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से दिलचस्पी नहीं थी, अगर रोक लेते अपने पास तो शायद इनकी किस्मत खुल पड़ती, तरक्की कर जाते, लेकिन ऐसा इन्होंने नहीं किया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के बाजार में अफयूम के इलाके में बिक गए। वो अफयूम का इलाका था, मौजूदा दौर का काहिरा नहीं था, बल्कि उससे बहुत जुनूब में, साउथ में ये इलाका पड़ता है, जहाँ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क़याम किया, जो उस जमाने में मिस्र का एक तरह से दारुस सल्तनत था, कैपिटल था। वहाँ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बिक जाते हैं। खरीदने वाला हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीद लिया, लेकिन उसका दिल गवाही दे रहा था कि ये गुलाम नहीं है, ये गुलाम नहीं है, ये कोई और चीज है। गुलामों के रंग और रूप कुछ और होते हैं, इस लड़के के रंग और रूप कुछ और है। लिहाजा वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को लेकर चले, और उसके बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कहाँ पहुंचे, दूसरी आजमाइश हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ कैसी हुई, उसका अल्लाह ताला ने आने वाली आयतों में तज़किरा फरमाया। इंशाअल्लाह आइंदा इतवार उसकी वज़ाहत आपकी खिदमत में रखी जाएगी। व आखिर दावा अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।